کہا بھائی کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں کہنا، یعنی اللہ کے سوا یہ کسی سے بھی جو ہے وہ استعانت نہیں کرنی، مدد مانگنے والا نہیں کہنا، یعنی کسی کو بھی سے بھی مدد نہیں مانگنی، کسی سے بھی استعانت نہیں کرنی اللہ کے سوا۔ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پڑھ کے کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہیں کرنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ سے مدد کی طلب کی جائے گی تو یقیناً اللہ ذاتی خزانوں سے مدد کرنے والا ہے، یہ نظریہ رکھا جائے گا کہ اللہ ذاتی خزانوں سے مدد کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ اپنے ذاتی خزانے سے مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ کی بندوں میں سے بھی کوئی انبیاء میں سے یا اولیاء میں سے مدد کسی کو مشکل کشا مانا جائے گا، اس میں بھی حقیقی دینے والا اللہ کو ہی مانا جائے گا کہ یہ بإذن اللہ مدد کر رہے ہیں۔ لیکن تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت کی ہی نہیں جائے، تو اعلیٰ حضرت یہاں سوال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اللہ مدد کر سکتا ہے ویسے کوئی اور نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر سے استعانت کرو اور صلاح سے استعانت کرو، نماز سے استعانت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قرآن حکم دے رہا ہے نا، تم کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کرنا شرک ہے، تو کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کا کہا جا رہا ہے؟ 24 حدیثیں نقل کی اعلیٰ حضرت نے کہ اس سے استعانت کا حکم دیا، اس سے استعانت کا حکم دیا، صبح کی سحری سے استعانت کا حکم دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ لوگ کس کس سے استعانت کر کے پھر جب حبیب خدا کی باری آئے تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کسی سے بھی استعانت کرنا شرک ہے۔ کہا اگر صبر سے استعانت کی جا رہی ہے، اگر صلاح سے استعانت کی جا رہی ہے، اگر سحری سے استعانت کی جا رہی ہے، اگر رات کی شب بیداری سے استعانت کی جا رہی ہے، تو حبیب خدا سے استعانت نہیں کی جائے گی؟ بِإِذْنِ اللہ جان کے کیا حبیب خدا سے استعانت کرنا ہی شرک تمہیں نظر آئے گا؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت کرنا شرک نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ میں نے کل بھی ایک جگہ پہ جب یہ آیت تلاوت کر کے کلام کیا تھا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے اللہ خود کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے، ایسے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے، جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے بِإِذْنِ اللہ اپنے اذن سے اپنی عطا سے، ویسے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے والا کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کچھ دے نہیں سکتے، ایک بار نگاہ ایمان سے اس آیت کو دیکھے تو صحیح، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ آیت بتا رہی ہے اللہ دیتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے حبیب بھی دولت مند کیا کرتے ہیں۔ اس کے حبیب علیہ السلام بھی لوگوں کی جھولیوں کو بھرا کرتے ہیں، اس کے حبیب علیہ السلام کو بھی اس نے جھولیاں بھرنے والا کہا ہے، کہا اللہ کے سوا کسی کو مدد کرنے والا نہیں کہنا۔ تفصیل سے وقت نہیں ہے، سورہ انفال میں کیا اللہ تعالیٰ نے بدر میں ملائکہ کے اتر کے مدد کرنے کو ذکر نہیں کیا؟ کیا آسمان سے ملائکہ اترے اور وہ مومنین کے مددگار ثابت ہوئے؟ اگر استعانت نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی اور مدد، اگر اللہ کے سوا کسی کو مددگار مانا جائے تو یہاں شرک کا حکم آئے گا۔ تو ان فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بدر میں اتر کے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے؟ آگے سے حضرت کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا، اللہ کے حکم سے مدد کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پر یہ حکم نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی ہم رسول اللہ کو بھی اللہ کے حکم سے مددگار مانتے ہیں، ہم انبیاء کو بھی اللہ کے حکم سے مددگار مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی اللہ کے حکم سے مددگار مانتے ہیں، ہم صوفیاء کو بھی اللہ کے حکم سے مددگار مانتے ہیں۔ بات تمہاری آنکھیں بند ہے اور پتہ نہیں کہاں کا بکس لیے بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ کہا وہ ملائکہ کو تو مددگار اس لیے مانا جائے گا کہ اللہ کے حکم سے اترے تھے، تو ہم حضور کو بھی اللہ کے حکم سے مددگار مانتے ہیں۔ عجیب لوگ ہو، فرشتے افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ حضور افضل ہیں، فرشتوں کو تو مددگار مانگ رہے ہو، حضور کو ماننے سے تمہیں کیوں موت آتی ہے؟ جب حضور خود فرما رہے اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابی دی ہے، اور امام عبد الرؤوف مناوی کہہ رہے ہیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز تب تک نکلے گی نہیں جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا۔
आला हजरत कह रहे हैं इस हदीस से पता चल रहा है कि हर खजाने की चाबी हुजूर के पास है, तो हर खजाने की तकसीम दस्ते मुस्तफा के साथ खास हो चुकी है। अल्लाह के खजानों से जिसको जो मिलेगा दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। फरिश्तों को मददगार मानोगे, सबर को मददगार मानोगे, और जो है वो नमाज को मददगार मानोगे। कुरान कह रहा है, इसलिए जिस हबीब खुदा के बारे में कुरान अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही कह रहा है, उसको मददगार मानते तुम्हारी आंखें बंद हो रही है। पता चला कि असल मसला इख्तिलाफ इल्म का नहीं है, असल मसला मदद का नहीं है, असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है ज़ात रिसालत का पुख्त जो है वो जनरेशन से मुंतकिल होता आ रहा है। तुम्हें तुम्हारे अकीदे मुबारक चाह किसी और से मांगो, चाह दुनिया के दरवाजों पे जाकर जलील हो, और हमें हमारा अकीदा मुबारक कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी। ये अपना मुकद्दर है ना, ये अपना मुकद्दर है ना। अल्लाह दुनिया के दरवाजों पे जलील होना जलालत ना समझे, कोई दुनिया के दरवाजों पे दस्तक देना रुकावट ना समझे, और जब हबीब के दरवाजे की बारी आए तो वह हाथ पीछे कर रुक जाए। मैंने मुस्तफा से नहीं लेना, मैंने कहा तू कौन होता है ना लेने वाला, तेरे जैसों को अल्लाह वहां जाना ही नहीं देता। मुस्तफा के पास जाने के लिए पाक होना भी जरूरत है और तैयब होना भी। कहा ना हम मक्का जाते, हम मदीने नहीं जाते। मैंने कहा ये तुम्हारा ख्याल है, तुम मदीने नहीं जाते। समझ आ गई? कहा हम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम हुजूर का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम हुजूर का जिक्र नहीं करते। कहा हम खड़े होकर दरूद और सलाम नहीं पढ़ते। मैंने कहा ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते। कहा हम मिलाद का खाना नहीं खाते। मैंने कहा ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम नहीं खाते। हर एक का हिस्सा नहीं, दीदार नबी का पूछाल को महबूब दिखाए नहीं। बात है।